قرآن حکیم نے اہل ایمان کو بہت سارے کبیرہ گناہ بڑے گناہوں سے متعارف کروایا۔ کچھ گناہ ایسے ہیں کہ جن کو ہر آدمی سمجھتا ہے کہ یہ گناہ ہے، حتیٰ کہ پڑھا لکھا بھی سمجھتا ہے، عالم بھی سمجھتا ہے، اور ان پڑھ آدمی بھی جس کی کوئی تعلیم نہیں ہے وہ بھی عام طور پر یہ سمجھتا ہے کہ یہ گناہ ہے۔ لیکن بعض گناہ ایسے ہیں جو کبیرہ گناہوں میں شامل ہیں، بڑے گناہوں میں شامل ہیں، اور کبیرہ گناہ ہونے کے باوجود لوگوں کو اس گناہ کا احساس تک نہیں ہوتا۔ پڑھے لکھے لوگوں کو بھی نہیں ہوتا، اور جو پڑھے لکھے نہیں ہیں ظاہر ہے وہ تو اتنا علم ہی نہیں رکھتے، تو ایسے خطرناک گناہ جو قیامت کے حوالے سے، آخرت کے حوالے سے انسان کو معلوم ہوں گے کہ یہ تو بہت بڑا گناہ تھا، اور ہم اس کو معمولی چیز سمجھتے رہے، معمولی عمل سمجھتے رہے، کتنا بڑا نقصان ہوگا اس وقت جب پتہ چلے گا کہ یہ تو بہت بڑا گناہ تھا۔ بعض گناہ ایسے ہیں کہ نہ صرف یہ کہ لوگ ان کے گناہ ہونے سے لا علم ہیں، بلکہ ان گناہوں کو نیکی سمجھ کے کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ دوسری خطرناک بات ہے کہ اول تو گناہ کو گناہ ہی نہیں سمجھا، اور اس کے ساتھ مزید یہ کہ اس گناہ کو نیکی سمجھ کے انسان کرتا رہے، پھر توبہ کی توفیق کیسے نصیب ہوگی؟ چنانچہ علماء نے لکھا ہے کہ ظلم صرف یہ نہیں ہے کہ کسی کا مال چھین لیا جائے، یہ بھی ظلم ہے، یا کسی کو جسمانی طور پر کوئی تکلیف پہنچائی جائے، یقیناً یہ ظلم ہے، کسی پر بیجا ہاتھ اٹھایا جائے، کسی کو گالی دی جائے، طعنہ دیا جائے، یہ ظلم ہے۔ لیکن فرمایا کہ عربی زبان میں ظلم کی تعریف یہ کی گئی ہے کہ کسی بھی چیز کو بے جا استعمال کرنا، بے دریغ استعمال کرنا، ظالمانہ استعمال کرنا، ایسا استعمال کرنا کہ اس کے استعمال سے کسی دوسرے کو تکلیف ہو، دوسرے کو اذیت ہو، اور دوسرا بے چین ہو جائے، بے قرار ہو جائے، مضطرب ہو جائے، یہ چیز بھی ظلم ہے، گناہ ہے، اور بہت بڑا گناہ ہے۔ اور ان گناہوں میں سے ایک گناہ ایسا ہے کہ جو ہمارے اس خطے کے اندر، خاص کر پاکستان کے اندر، اس میں کثیر تعداد میں لوگ مبتلا ہیں، کثیر تعداد میں لوگ مبتلا ہیں، اور وہ لوگ مبتلا ہیں کہ
جو لوگ دوسروں کو گناہوں سے بچنے کی تلقین کرتے ہیں، تاکید کرتے ہیں، جو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتے ہیں، یعنی نیکی کا حکم دیتے ہیں اور گناہوں سے بچنے سے روکتے ہیں، گناہوں سے بچنے کی تاکید کرتے ہیں، ایسے لوگ اگر خود ایسے گناہ کے اندر مبتلا ہو جائیں گے جو کبیرہ گناہ ہے اور ان کو احساس تک نہ ہو کہ یہ گناہ بھی ہے، تو پھر اس سے بڑی قیامت کی نشانی اور کیا ہوگی؟ اس سے بڑی قیامت کی نشانی اور کیا ہوگی؟ چنانچہ ان گناہوں میں سے ایک گناہ، یہ جس آلے میں، جس مشین میں اس وقت میں گفتگو کر رہا ہوں، بول رہا ہوں، آپ سے مخاطب ہوں، سپیکر، لاؤڈ سپیکر، اس کا بے جا استعمال کرنا، وقت بے وقت استعمال کرنا، ضرورت سے زیادہ استعمال کرنا، اور جہاں تک اس کی حد ہے، حد کہاں تک ہوتی ہے؟ حد ہوتی ہے جہاں تک لوگوں کو اس کی آواز پہنچانا ضروری ہو، کہ لوگ بیان کرنے والے کا بیان، تقریر کرنے والے کی تقریر، واعظ کرنے والے کا واعظ، نصیحت کرنے والوں کی نصیحت اور گفتگو کرنے والوں کی گفتگو سماعت کر سکیں، سمجھ سکیں، وہاں تک تو یہ جائز بھی ہے اور بہت سہولت بھی ہے۔ لیکن اس سے ہٹ کر جب اہل مساجد اس کا بے دریغ اور ظالمانہ استعمال کرتے ہیں تو تب معلوم ہوتا ہے کہ وہ ایک انسان کو اذیت نہیں دیتے بلکہ سینکڑوں انسانوں کی اذیت کا باعث بن جاتے ہیں۔ یہی مائک، یہی سپیکر جب مساجد کے میناروں سے استعمال ہوتا ہے اور بار بار استعمال ہوتا ہے اور وقت بے وقت استعمال ہوتا ہے، تو اس وقت اس محلے میں رہنے والے، اس بستی میں رہنے والے، وہاں چاروں طرف کی آبادی جتنی ڈسٹرب ہوتی ہے، جتنی بے چین ہوتی ہے، جتنی بے قرار ہوتی ہے، اس کا مساجد والوں کو اندازہ ہی کوئی نہیں ہوتا۔ ان کی تو ایک روٹین ہے کہ وہ روٹین کے مطابق استعمال کری جا رہے ہیں، استعمال کری جا رہے ہیں، لیکن ان کو معلوم ہی نہیں ہوتا کہ ان کی اس حرکت کی بنیاد پر کئی لوگ اس محلے میں مسجد کے قریب گھر لینے سے گریز کرتے ہیں اور مسجد کے قریب گھر نہیں لیتے۔ چنانچہ بعض ڈیلر حضرات آپ کو بھی بتائیں گے کہ ہم نے گھر کا سودا کیا اور سودا کرنے کے بعد اس آدمی کو پتہ چلا کہ جہاں میں نے گھر لیا اس کے قریب مسجد ہے، تو اس نے اس سودے کو کینسل کر دیا، یہ کہتے ہوئے کہ پچھلے محلے سے تو میں اس لیے چھوڑ کے آ رہا ہوں کہ وہاں مساجد والوں نے، مسجد والوں نے میرا جینا حرام کر دیا، جینا حرام کر دیا، وہاں سے میں اس لیے چھوڑ کر آ رہا ہوں اور یہاں مسجد کے قریب آ کر لے لوں گا تو پھر میں وہیں کیوں نہ رہوں۔ آپ اندازہ کریں کہ اللہ کے گھر جن کے اندر مسلسل اللہ کی رحمت برستی ہے، برکات ہوتے ہیں، انوارات برستے ہیں، یہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہوتے ہیں جو میری اور آپ کی آبادی کی بقا کا سبب ہیں، دنیا کی بقا کا سبب ہیں، ہمارے اس عمل کی وجہ سے، اس رویے کی وجہ سے اللہ کا گھر مسجد اتنا بدنام ہوا کہ لوگ اس کے قریب گھر لینے کے لیے تیار نہیں، اور بعض ایسے کہ لوگ گھر چھوڑ کر دوسری جگہ گھر لینا پسند کرتے۔ یہ کس کی وجہ سے ہوا؟ اللہ کے گھر کی وجہ سے تو نہیں ہوا، مسجد کی وجہ سے تو نہیں ہوا،
یہ ہوا ہے مسجد کے وہ منتظمین جو مسجد کا نظام چلاتے ہیں، وہ اتنا برے طریقے سے چلاتے ہیں کہ جس کی وجہ سے لوگ مسجد سے متنفر ہو گئے، دین سے متنفر ہو گئے، نماز سے متنفر ہو گئے، اہل علم سے متنفر ہو گئے اور مسجد سے دور۔ یہی نظام اگر اس انداز سے چلایا جائے کہ جس انداز سے چلانے میں لوگوں کا نفع ہے، لوگوں کی خیر ہے، لوگوں کی بہتری ہے، اس کا بے دریغ استعمال نہ کیا جائے، حد سے زیادہ استعمال نہ کیا جائے، تو پھر فضا بالکل بدل جاتی ہے۔ فضا بالکل اس کے برعکس ہوتی ہے جو میں نے عرض کیا۔ آپ کی مسجد کا بھی تو ایک نظام ہے نا۔ ڈی ایچ اے میں ائمہ مساجد کے پاس کئی لوگ دوسرے علاقوں سے آتے تھے اور آ کر یہ کہتے تھے کہ ہمیں آپ کی مسجدوں کے قریب کوئی پلاٹ چاہیے، آپ کی مسجدوں کے قریب کوئی گھر چاہیے، اگر ہمیں مہنگا بھی ملے گا تو ہم لے لیں گے، مہنگا بھی ملے گا تو ہم لے لیں گے۔ یہ یعنی ذاتی طور میں آپ کو بتا رہا ہوں، مجھے لوگ کہتے تھے کہ مسجد کے قریب کوئی پلاٹ مل جائے، مسجد کے قریب کوئی گھر مل جائے، اگر مہنگا بھی ملے گا تو ہم لے لیں گے۔ وجہ کیا ہے؟ ظاہر مساجد تو وہ بھی ہیں، وہ بھی اللہ ہی کے گھر ہیں، مساجد یہ بھی ہیں، یہ بھی اللہ ہی کے گھر ہیں۔ وجہ صرف اتنی تھی کہ ڈی ایچ اے کی مساجد میں، اور ہزاروں مساجد ایسی ہیں، بڑی مساجد ہزاروں ایسے ہیں جیسے آپ کی یہ مسجد ہے، کہ اس میں میناروں والا سپیکر صرف آذان کے لیے استعمال ہوتا ہے، بس آذان کے علاوہ استعمال نہیں ہوتا۔ باقی جو استعمال ہوتا ہے وہ کہاں تک استعمال ہوتا ہے؟ جہاں تک مجمع ہوتا ہے، جہاں تک مجلس ہوتی ہے، جہاں تک اجتماع ہوتا ہے، جہاں تک سننے والے ہوتے ہیں، اس تک آواز جاتی ہے۔ آواز بلند ہو کے محلے کے اندر اور بستی کے اندر اور آبادی کے اندر نہیں گونجتی۔ اور جب اس طرح کی آواز محلے میں گونجتی ہے تو پھر ایک گناہ نہیں، گناہ کے اوپر گناہ ہوتا رہتا ہے، گناہ کے اوپر گناہ ہوتا رہتا ہے۔ دین کی تعلیم کیا ہے؟ دین نے ہمیں کیا سکھایا ہے؟ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں حضرت عمر کے پاس ایک شکایت بھیجی۔ وہ شکایت کیا تھی کہ امیر المومنین، مسجد نبوی میں ایک آدمی واز کہتے ہیں، واز، چونکہ امی عائشہ کا حجرہ بالکل مسجد نبوی کے ساتھ ملا ہوا ہے، فرمایا وہ بلند آواز سے واز کہتے ہیں اور ان کی آواز سے میری عبادت میں خلل پڑتا ہے۔ میری جو نفلی عبادت ہے گھر کے اندر یا فرائض ہیں، ذرا خواتین تو گھروں میں عبادت کرتی ہیں، نماز پڑھتی ہیں، نوافل پڑھتی ہیں، تلاوت کرتی ہیں، ذکر کرتی ہیں، بعض تہجد پڑھتی ہیں۔ فرمایا ان کی آواز سے میری عبادت میں خلل پڑتا ہے، ان سے کہیں کہ آہستہ آواز میں درس دیں، آواز کو بلند نہ کریں۔ حالانکہ اس وقت یہ چیز نہیں تھی جو میرے منہ کے ساتھ لگی ہوئی ہے، سپیکر نہیں تھا اس وقت۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو روکا، روکنے کے بعد رک گئے۔ کچھ دنوں کے بعد بے خیالی میں دوبارہ بلند آواز میں درس دینا شروع کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہ صرف روکا بلکہ ان کا درس بند کر دیا اور ان پر تعزیر جاری کی کہ تمہیں ایک خلاف اسلام کام سے روکا گیا ہے، خلاف دین کام سے روکا گیا ہے، اور اس کے باوجود تم نہیں رکے ہو۔ ان کو تدریس سے ہی روک دیا گیا، معزول کر دیا گیا اور تعزیر بھی جاری کی۔ اب آپ اندازہ کریں کہ دین ہمیں کیا سکھا رہا ہے کہ کسی دوسرے کے آرام کا کتنا خیال کرنا ہے، دوسرے کی زندگی کا کتنا خیال کرنا ہے۔ اور پھر امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے صرف اپنی عبادت کے خلل کے لیے نہیں، دراصل وہ لوگ تو نمونہ ہیں، ان کو تو ساری کی ساری امت فالو کرتی ہے، اس لیے بھی منع فرمایا کہ آنے والے زمانے کے اندر کوئی آدمی ایسا کام کر کے امت کے اندر اس طرح کا انتشار نہ پھیلائے۔